میرے مسلمان بھائیوں، میرے بچوں، اس فقیر کے ذمے دو باتیں آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری میرے محترم اور مکرم الطاف الرحمان صاحب نے ڈالی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس فقیر کے ذہن میں یہ موضوع پہلے ہی تھا، غالباً حضرت کو کشف ہو گیا کیونکہ آپ حضرات جو ہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ تو وہ دو باتیں کیا تھیں کہ ذکر کا طریقہ اور ذکر کا فائدہ۔ تو یہی یہ دو باتیں اس فقیر نے آپ کے سامنے کرنی تھی، حضرت موضوع بھی وہی ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ فقیر کوشش کرے گا کہ مختصر وقت کے اندر یہ دونوں باتیں آپ کو میں سمجھا سکوں۔ فقیر نے دو آیتیں پڑھی قرآن کریم میں سے، دو مختلف جگہوں سے، کہ البتہ یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا احسان فرمایا اپنے ماننے والوں کے اوپر کہ جس احسان کا وہ ان کی عقل ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ انہی کی نسل میں سے، انہی کے جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی طرف پیغمبر اپنا، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تزکیہ، اور اس کی کتاب کے اندر جو مسائل ہیں جو انسان کو دنیا کی زندگی میں پیش آنے، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وقت میں، کسی بھی قوم کو، وہ سارے بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکمت بھی بتاتے ہیں، حکمت اور فائدہ۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آخری تحقیقی بات کہ اس حکم کے نازل کرنے میں سچائی کیا تھی، وہ حکم سچا کیوں ہے، یہ بات کھل جائے تو گویا اسی حکمت کو علماء نے سنت بھی لکھا، مختلف عنوانات سے تعبیر کیا، لیکن اس وقت یہ فقیر اس کا یہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ ذکر کا فائدہ سمجھانے میں اس فقیر کو آسانی ہو سکے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قد کا لفظ استعمال فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو باطن کو پاک کر دیا تو وہی اس کو کامیابی دونوں جہانوں کی نصیب ہو گئی۔ اور طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذکر اور نماز، یہ ہے باطن کی پاک کرنے کا طریقہ۔ یہ تو ہے اس کا سادہ سا مفہوم جو اس فقیر نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ حضرات نے 3 الفاظ سنے ہوں گے، جو حضرات طالب علم حضرات ذوق رکھتے ہیں تصوف کا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے کہ طریقت، شریعت، طریقت اور حقیقت، اس عنوان سے۔ اور ایک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مبارک بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے حاجی صاحب کی بیعت کیوں کی، حالانکہ وہ آپ کے درجے کے عالم تو نہیں تھے، تو آپ نے ایک جملہ جو مشہور ہے، اس کی تصدیق تو اس فقیر نے نہیں کی لیکن علماء سے سنا، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم مٹھائیوں کے نام جانتے تھے، لیکن حاجی صاحب کی صحبت میں آنے کے بعد حاجی صاحب نے ان مٹھائیوں کا ذائقہ ہمیں چکھا دیا، یعنی ہمیں ذوق نصیب ہو گیا۔ اس کی میں آسان تشریح کر دوں کہ آپ یہ مٹھائیوں کے نام آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کیا نام ہے مٹھائیوں کے نام جو آپ جانتے ہیں طالب علم حضرات؟ وہ 8 نام ہیں، 8 قسم کی مٹھائیوں کے نام آپ جانتے ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح۔ یہ ہیں 8 قسم کی مٹھائیاں جو اللہ تعالیٰ نے علماء کو دی ہیں۔ ان کی شکلیں اور ان کی تفصیلات، فرض کا کیا درجہ ہے، فرض کو فرض کیوں کہتے ہیں، دلیل سے کیسے ثابت ہے، تو یہ 8 نام ہیں مٹھائیوں کے۔ لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ذائقہ بھی رکھا ہے، یعنی جب میں فرض پر عمل کروں گا تو مجھے اس کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض کی ہے اپنے بندوں کے اوپر، تو یہ فرض جو کی ہے تو کوئی مشقت تو نہیں لینی تھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے، تو کوئی ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے اوپر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذائقہ بھی چکھانا چاہتے تھے کہ اگر میں نے کوئی چیز تمہارے اوپر فرض کی ہے تو وہ صرف الفاظ کی حد تک مشقت کی تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے
ایک ایسی رحمت کا نزول میری طرف سے ہوگا جو تمہیں تمہارے باطن کو اس کا ذائقہ چکھا دے گا کہ اس کے بعد تم جب وہ ذائقہ چکھ لو گے تو ساری زندگی مر تو جاؤ گے، فرض نہیں چھوڑو گے. یوں سمجھیے. تو یہ اسی کو اصل میں کہتے ہیں حکمت اور حقیقت. حقیقت اصل میں ذائقے کا نام ہے، اور جب تک انسان دلیل کے ذریعے یعنی عقل کے ذریعے کسی چیز کو سمجھتا ہے اور اس کا عمل نہیں کرتا، پریکٹیکل نہیں کرتا، تو اس کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے یقین کے اندر کمی رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ میں نے یہ دو اجزاء کو ملاؤں گا تو یہ نتیجہ ظاہر ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. پھر جو نتیجہ ظاہر ہوگا اس کے اندر وہ تاثیر ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی جو کتابوں کے اندر لکھی بھی ہے. تو یوں سمجھیے کہ پریکٹیکل جب تک آدمی نہ کرے اس وقت تک اس کو اپنے علم کے اوپر جو اس نے دلیل اور تحقیق سے سمجھا ہوا ہوتا ہے اس وقت تک اس کو اس کے اوپر پورا یقین نہیں ہوتا، اس درجے یقین کہ اس کے بعد وہ اس کو چھوڑے نہ. تو اب یوں سمجھیے کہ شریعت، تو آپ حضرات شریعت کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اس کی حکمت اور فائدہ جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو طریقت کے عمل سے جب تک نہیں گزارے گا، نہ اس فرض کا ذائقہ اس کو نصیب ہوگا، نہ حرام کا ذائقہ نصیب ہوگا کہ حرام کو چھوڑنے میں کتنی لذت ہے، نہ مکروہ تحریمی کی اس کو بدبو سمجھ میں آئے گی اور اس سے وہ کراہت کرے گا، نہ مستحب کا حسن اس کے سامنے کھلے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کروں. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستحب کے بارے میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو مستحب کا ذائقہ جو آدمی چکھ لے، اس کی حقیقت جان لے کہ اس میں کیا سچائی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کو مستحب فرمایا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت امام مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وضو کا مستحب 40 سال کے بعد پتہ لگا. تو آپ نے 40 سال کی نمازیں احتیاطاً دہرائی. یہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو رستہ، یہ میں نے صرف اسے واقعہ اس لیے عرض کیا کہ جو آدمی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، شریعت کے احکامات کی حقیقت تک، تو ایک تو حکمت وہ ہے جو آپ حضرات دلیل کے ذریعے سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو. یہ چونکہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں، اس کے اندر چھپا ہوا سچ بیان فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر جو سچی ترین بات ہے، جو بہترین فائدہ نماز آپ کو دے گی، آخری درجے کا فائدہ وہ کیا دے گی کہ آپ کو ہر ظاہری اور باطنی برائی سے آپ کو چھڑوا دے گی نماز. اب یہ بات تو آپ نے سمجھی الفاظ کے ذریعے، لیکن جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ حقیقت اور سچائی تک پہنچنے کا ذکر اور نماز کو فرمایا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی ذکر سے حقیقت تک پہنچنے کا سفر شروع ہوگا اور حقیقت کی پوری تربیت نماز کے اندر اصل میں جا کے مکمل ہوگی. تو نماز اس لیے مشائخ جو ہیں تو یہ نماز انتہائی درجے کی وہ عبادت ہے، شریعت کے اندر واحد عبادت ہے جس کے اندر پوری شریعت کی مٹھاس اللہ تعالیٰ چکھا دیتے ہیں. پوری شریعت کا ذائقہ صرف نماز کے اندر آدمی چکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی اور ایسی عبادت نہیں ہے جس کے اندر کہ وہ پوری شریعت کا ایمان، اسلام اور احسان، تینوں قسم کے جو شریعت کے ذائقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بند کر دیے. اس لیے فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی. تو اب یہ فقیر اسی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ نے تو ان کو پڑھا دلیل سے، تو پہلے ذکر کا طریقہ سمجھ لیں. طریقت کہتے ہیں کہ شریعت کے احکامات جو آپ نے پڑھے کہ دین ان چیزوں کا نام ہے، 8 چیزوں کا نام دین ہے. اب ان چیزوں کو ان کے اندر چھپی ہوئی حقیقت اور سچائی جب تک میرے اوپر نہیں کھلے گی، اس وقت تک میں اعتماد کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا. میں گناہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا کلی طور پر جب تک اس کی کراہت میں اپنے اندر محسوس نہ کروں.
جیسے ایک آدمی جو بدبودار یہ کھالوں کا جو لوگ کام کرتے ہیں جانوروں کی کھالوں کا، تو وہاں پہ ہم جیسا آدمی تو ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا، ایک منٹ گھنٹے کے لیے بھی، اتنی بدبو ہوتی ہے جب وہ چمڑے کو نمک لگا کے اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ گودام کے اندر، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کھانے پینے کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ان کے ناک کا ذائقہ چونکہ ختم ہو چکا ہے بدبو کا، تو اس وجہ سے ان کو وہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بالکل اسی طرح سے حرام کے اندر بھی ایک بدبو ہے، مکروہ تحریمی کے اندر بھی ایک بدبو ہے، اور مکروہ تنزیہی کے اندر بھی ایک بدبو ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کے جو احکامات ہیں یہ مکمل تو سمجھ میں آتے ہیں، ان کی حکمت اور مٹھاس اور ذائقہ تو آدمی سمجھتا ہے جب نماز پڑھنا سیکھ لیتا ہے، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتے۔ کیوں؟ بلکہ صرف ذائقہ نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ حکمرانی کا طریقہ، بادشاہ کو کیسے حکمرانی کرنی ہے، یہ سوائے نماز کے شریعت کے اندر اور کوئی ایسی عبادت نہیں جو بادشاہ کو بادشاہ بنانے کی تربیت کر سکے۔ یہ ایسی زبردست عبادت ہے، اس لیے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ یہ فقیر نہیں عرض کر رہا یہ بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ مبارک نقل کر رہا ہے کہ جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی کچھ عرصے کے وقفے کے بعد، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے پہلے بیعت کیوں نہیں کی تھی اور بعد میں کیوں کی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے کچھ رنجش تھی کہ بھئی میں تو ان کا اپنا تھا، کم از کم جب خلافت کا چناؤ ہو رہا تھا تو میں تو ان کے بہت قریب تھا، تو مجھے انہوں نے دعوت نہیں دی، مجھے نہیں بلایا، اور یہ رنجش ان کی کسی درجے میں ٹھیک تھی۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ نے بیعت کیوں کر لی؟ فرمایا بیعت اس لیے کی کہ رضی بہ لدیننا فرضینا بہ لدنیانا، ہمارے پیغمبر ان سے راضی ہوئے ہمارے دین کی امامت کے لیے، تو ہم راضی ہو گئے اپنے لیے ان کی دنیا کی امامت کے لیے۔ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو سمجھائے گئے کہ حکمران مسلمانوں کا صرف وہی ہو سکتا ہے صحیح حکمران جس کو نماز پڑھنی اور نماز کی امامت کا طریقہ آ جائے۔ تو خود سوچئے کہ باقی سارا دین نماز کے اندر کیسے نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہے اس کا طریقہ، پہلے طریقہ سمجھ لیں، پھر یہ فقیر چند حکمتیں کہ کیا ہم اس حقیقت تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ بھی کر لیں نا، کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبت اٹھا رہے ہیں، تو ہم حقیقت تک، حکمت تک کس درجے پہنچے، یہ بھی محاسبہ ہو جائے تاکہ ہم محنت کے اندر سستی نہ کریں۔ کیونکہ اس دور میں یہ فقیر نے محسوس کیا کہ ہر طبقہ جو دین کے اوپر چل رہا ہے وہ ایک درجے پہ جا کے اپنے کام سے مطمئن ہو گیا، اور یہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ خرابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ جب انسان اپنے کسی نمازی اپنے نماز سے مطمئن ہو جائے کہ اب میں نماز پڑھنے لگ گیا ہوں، مجھے مزید کچھ ضرورت نہیں، خود نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ یوں سمجھیے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اب وہ کہے جس طرح سے میں روزہ رکھ رہا ہوں بس یہ کافی ہے، مجھے روزے کو مزید سیکھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہر عمل کو سیکھنے کے لیے اگر آدمی مطمئن ہو جائے اس کے اوپر تو سمجھ لیں کہ اس کی ترقی کا رستہ رک گیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مرتے دم تک آدمی کی تربیت کرتی رہتی ہے۔ تو ہم مطمئن ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے دو دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے۔ تو دین کی محنت کرنے والا آدمی، علم پڑھنے پڑھانے والا اگر اپنے علم پڑھنے پڑھانے پر مطمئن ہو گیا ہے تو یہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ نفس اور شیطان ابھی اس کے ساتھ موجود ہے اور وہ کسی وقت بھی اس کو اس نعمت سے ہٹا سکتا ہے۔ تو نگرانی کرنی ضروری ہے، اس لیے فقیر وہ طریقہ بھی سمجھائے گا کہ فائدہ کیا ہے ذکر کا، میں اور آپ اپنا محاسبہ کیسے کریں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، کہاں تک پہنچے، کتنی آگے محنت ہمیں کرنی ہے۔ یہ دو تین باتیں بھی انشاءاللہ فقیر مختصراً آپ کو عرض سمجھانے کی کوشش کرے۔ پہلے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت اور حکمت تک پہنچنے کے لیے طریقے دو ہی بتائے، ذکر اور نماز۔ پہلے تو صرف ذکر کو سمجھ لیں کیونکہ یہ پہلا ابتدائی قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا۔ تو ذکر کسی طرح کا بھی کریں، چاہے زبان سے ذکر کریں، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ کے مشائخ جو ہیں وہ زبانی ذکر بتاتے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو مشائخ ہیں وہ ذکر خفی بتاتے ہیں، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہنا بلکہ اپنے دل میں
یا جسم کے مختلف مقامات کے اوپر یہ خیال کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ وہ جگہ ذکر کر رہی ہے، یوں سمجھ۔ جیسے قلب کا مقام ہے پہلا، تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے مشائخ کے قلوب سے آپ کے قلب میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کے قلب میں داخل ہونے سے آپ کے دل نے خود اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ آپ نے سوچنا ہے، اپنے خیال کو اصل میں اپنی سوچ کو قابو رکھنا ہے، اور کچھ نہیں سوچنا۔ تو یہ طریقہ ذکر کا ہے۔ تو اس کے اندر اصل محنت کس چیز کی ہوئی؟ اصل محنت ہوئی اپنی سوچ کو قابو کرنے کی۔ اب اس کو سوچ کو قابو کرنے کے لیے ہمارے مشائخ نے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا، کہ میں یہ سوچوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے قلب میں داخل ہوئی، اور اس کے داخل ہونے سے میرے دل نے ذکر کرنا شروع کر دیا، دل اللہ 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 کہہ رہے ہیں۔ تو میں جب تک اپنے خیال کو یہاں پر قابو کر کے نہیں رکھوں گا، اس وقت تک مجھے اس ذکر کا وہ فائدہ اتنی جلدی نہیں ہوگا جتنی جلدی ہونا چاہیے۔ مگر اگر آپ کا خیال قابو میں نہیں آ رہا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، تو اس وقت تک بھی اگرچہ خیالات آپ کے قابو میں نہ بھی آئیں، تب بھی آپ کو ذکر کا فائدہ ضرور ہوگا، یعنی آپ کے باطن سے وہ حجابات، وہ ظلمت، وہ زنگ دور ہوتا رہے گا جو حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کو چاہیے۔ یعنی آپ کا خیال قابو میں نہ بھی رہے، اب اس کو خیال کو قابو کرنے کے لیے ہمارے مشائخ نے مزید آسانی کے لیے 2-3 اور طریقے بھی بتائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے خیالات بہت زیادہ منتشر ہوں، اس کی سوچ قابو میں نہ آ رہی ہو، تو ایک طریقہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ تسبیح کے اوپر ذکر کرے۔ یعنی آدمی تسبیح کے دانے چلاتا رہے، اور تسبیح کے دانے تیز تیز چلائے، اور یہ جو اس کے دانے چلانے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھے کہ یہ آواز جو ہے یہ میرے دل سے آ رہی ہے، اور میرا دل یہ ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی آواز ہے جو میرے دل سے آ رہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم جو نام ہے، جس لفظ اللہ جو ہے، اس کو اپنے دل کے اوپر یہ سوچیں کہ وہ فیض میرے قلب میں داخل ہوا ہے، اور میرے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا گیا ہے اس نور سے، جیسے کہ اللہ کا نام میں نقش کے اوپر دیکھتا ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس آدمی کے لیے جس کے خیالات، کیونکہ جب کہ آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خیال جلدی قابو میں آ جاتا ہے، تو ایک طریقہ ہمارے مشائخ نے یہ بھی لکھا ہے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے جو ذرا مشکل ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مبارک نے ان کو دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کا نام لکھنا شروع کر دیا کرو۔ غالباً کوئی تعداد مقرر فرما دی تھی کہ روزانہ 1 دفعہ 1000 دفعہ یا 3000 مرتبہ نا اللہ کا نام لکھو کاغذ کے اوپر۔ تو اب وہ جب لکھنا ہوتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ خیال توجہ جاتی تھی، ہاتھ بھی قابو میں رہتا تھا، تو وہ 1000 دفعہ جب اس میں ذات وہ روزانہ لکھتے تھے، تو اب وہ جو بھی چیز لکھتے تھے تو اللہ کا نام لکھا جانے لگ گیا۔ تو ذکر کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے جو میں نے پہلا عرض کیا، کہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ یہ قلب کے اندر نور آ رہا ہے، اس نور کے داخل ہونے سے دل نے خود اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مشق آپ کو کرا دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے تو میں پھر اگلی بات کروں۔ آپ حضرات جو یہ ذکر کرتے ہیں، آپ حضرات 1 سے لے کے 5 تک گنتی گنے۔ 1 اونچی، 1 2 3 4 5۔ اب زبان روک لیں، اب یہی گنتی دل میں دہرائیں 1 سے لے کے 5 تک۔ ٹھیک ہے، دہرا لی، کوئی دقت وغیرہ نہیں پیش ہے۔ اب زبان سے آپ 5 دفعہ کہیں اللہ 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 اللہ۔ اب زبان روک لیں، اب جیسے آپ نے گنتی گنی تھی نا، ایسی اللہ کا نام دل میں دہرائیں 5 دفعہ۔ ٹھیک ہے، سمجھا سکا میں آپ کو؟ یہ تو ہے سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین ہمارے مشائخ کا طریقہ یہی ہے کہ خیال کو قابو کر لیں۔ اس میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دل ذکر کر رہا ہے لیکن ذکر آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، تو آپ کا ذکر یقیناً 100% ہو رہا ہے۔ ذکر کا علم نہ ہو تب بھی ذکر ہو رہا ہوگا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ تو ذکر کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن محسوس کچھ نہیں ہو رہا، تو بھی ذکر 100% ہو رہا ہے، آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے، آپ کا باطن پاک ہو رہا ہے۔ اب اگلا سوال یہ میں سمجھا سکا بھائی ذکر کا طریقہ، تو اس کے مختلف طریقے، تسبیح لے لیں۔ اچھا، اگر تسبیح
آپ یہ چلانے والی نہیں لے سکتے تو عام طریقے سے یہ ایک ایک دانہ پھیرتے رہیں، جیسے عام ذکر آدمی کرتا ہے، اور ہر دانے کے اوپر یہ سمجھے کہ میرے دل نے اللہ کہا۔ تو جو طریق آپ کو اس میں سے آسان لگے آپ اس کو اختیار فرمائیں۔ اب آئیے اگلا کہ اس کا فائدہ، تو فائدہ میں مختصر تو پہلے عرض کر چکا کہ اس سے ہونا کیا ہے۔ یہ ہے اصل میں طریقہ کس چیز کو پانے کا، کہ شریعت کی حقیقت ہم پر کھل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات اتارے ہیں انسانوں کے اوپر، یہ کیا فائدہ ہے اس کا مجھے اس کو کرنے کا۔ ایک فائدہ تو میں نے عرض کیا وہ ہے جو الفاظ کی شکل میں آپ پڑھ چکے ہیں، نماز کا فائدہ کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن اس کا وہ یہ تو ہے الفاظ کی شکل میں، مگر آپ کی طبیعت کا تقاضا یہ بن جائے کہ آپ بے حیائی اور برے کاموں کی طرف جانے کا دل ہی نہ چاہے آپ کا، وہ در حقیقت وہ حقیقت ہے، وہ حکمت ہے جو آپ کے باطن میں جب اترے گی اس کی، تو پھر آپ کو یہ دلیل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز کیا کیا کام کرتی ہے۔ اب اچھا یہ لفظ حقیقت اور حکمت جو ہے، اس کے لیے ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایمان اور یقین کی محنت۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہم نے یقین حاصل کرنا ہے الفاظ کے اوپر کہ یہ الفاظ سچے ہیں۔ فرض ایسی چیز ہے کہ اگر میں نے فرض چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، تو فرض کی حقیقت کیا ہے، فرض کے اندر اس حکم کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظر میں فرض کا کیا مقام و درجہ ہے، تو مجھ پر اس کی حقیقت کھلے گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ جس وقت میں نے کسی فرض کو ترک کیا تو مجھے یہ محسوس ہو کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان نہیں ہوں بلکہ جانور بن گیا، کیونکہ فرض جو ہے یہ انسان اور جانور کے درمیان تمیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور دوسرے انسانوں کی نظر میں۔ تو اگر میں فرض چھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں اب انسان نہیں رہا، جب تک کہ میں توبہ کر کے دوبارہ اس فرض کی قضا نہ کروں، جب تک آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری رہے، سمجھے کہ آپ لفظ فرض کی حقیقت اور اس کی سچائی تک پہنچ گئے۔ اسی کو تبلیغی جماعت والے یقین بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو الفاظ ہیں شریعت کے، اس کا یقین ہو جائے کہ یہ سچے ہیں۔ جب یقین ہوگا تو آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اگر چھوڑ گئے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اب یہ بات اگر فقیر سمجھا سکا، اب ذرا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم یقین کے کس درجے تک یہ ساری محنت کرنے کے بعد پہنچے کہاں ہیں۔ کیا ہمیں حکمت اور حقیقت حاصل ہو گئی ہے؟ اگر ہوئی ہے کس درجے ہوئی ہے؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا، کہ ہم جب تک اپنا حساب کتاب نہ کریں کہ میں ایک محنت کر رہا ہوں، اس محنت کا مجھے کوئی پھل نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو آئیے یہ آیت اس فقیر نے پڑھی یہ بات سمجھانے کے لیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اب یہ ایک ایسی جامع آیت ہے کہ اس آیت کے اوپر اگر آپ غور کرنا شروع کریں اور اپنا محاسبہ کریں تو آپ کو یہ ساری زندگی کی آپ کا سفر، یقین، ایمان اور یقین کا سفر یا حقیقت کا سفر، آپ کو یہ آیت سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کہاں تک پہنچے۔ اس وقت میں ایک ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مسلمانوں کے اندر یقین کی جو کمزوری کا سبب ہے، ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے نا بھئی۔ اگر جب کسی کو عمل کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے بھئی داڑھی رکھو، بھئی سر ڈھانپو، بھئی ٹخنے ننگے رکھو، فلاں کام شریعت کے مطابق کرو۔ وہ کہتا ہے یار میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں معاشرے کے اندر اس حلیے کے ساتھ پھر چلوں۔ تو ہر آدمی ایمان کی کمزوری کا لفظ بولتا ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری جو ہے یہ اصل میں اسی کو یقین کی کمزوری کہتے ہیں، اسی کو سچائی تک نہ پہنچنے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس کی حکمت جو ہے شریعت کے احکامات کی وہ اس کے دل میں نہیں اتری، اس کو یقین نہیں ہوا۔ اس یقین کو پورا کرنے کے لیے، حکمت اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم جو محنت کر چکے ہیں، تو اب دیکھیے کہ اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا، اور یہ یقین کو کمزور کرنے والی چیز کون سی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، سیم آ گیا دیوار میں، اب سیم
کا ایک عارضی علاج تو یہ ہے کہ آپ وہ رنگ دوبارہ کر دیں، سیم چلا جائے گا، لیکن کتنے عرصے کے لیے؟ چند عرصے کے لیے، مہینہ 2 مہینے۔ پھر دوسرا طریقہ ہے کہ آپ پلسٹر اکھیڑ کے دوسرا پلسٹر کر دیں، یہ 5-6 مہینے تک پانی کو روک کے رکھے گا، لیکن یہ مستقل علاج تو نہیں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، یہ بات میں سمجھا سک رہا ہوں۔ تو اس وقت ضرورت ہم اس ایمان کی کمزوری کو مختلف طریقوں سے سمجھتے ہیں۔ بھائی ماحول خراب ہو گیا، انٹرنیٹ آ گیا، موبائل آ گیا، یہ ذرائع ابلاغ ایسے آ گئے کہ انسان کی یہ پیسے کمانے کی دوڑ جو ہے، یہ انسان پیسے کمانے کے اندر لگ گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو گیا ہے، اور دین کے اوپر اس کا ایمان اور یقین کمزور ہو گیا، اس لیے اعمال نہیں کر رہا۔ یہ ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ ایسی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ بھئی رنگ کر دو، سیمنٹ کر دو، بھئی موبائل دیکھنا بند کر دو، انٹرنیٹ دیکھنا بند کر دو، تو ایمان آپ کا بڑھ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ اور ذرائع ابلاغ ماحول کو بھی چھوڑ دیں گے تو ایمان بڑھ جائے گا آپ کا؟ نہیں بڑھے گا۔ ابھی یہ فقیر آپ کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرے گا اسی آیت کے تحت۔ اس وقت مسلمانوں کی ہر قسم کی ایمان کی کمزوری کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے تحقیقی اور سائنس کے جو علوم ہیں، جن کو ہم جدید علوم کہتے ہیں، دنیاوی تعلیم، جس کو عام لفظوں میں دنیاوی تعلیم کہہ لیں، یہ اس کا تعلق سائنس اور تحقیق اور انسان کی عقل اور ریسرچ کے ساتھ ہے نا۔ اس کو جب سے مسلمانوں نے دین سے الگ سمجھنا شروع کر دیا، مذہب اور سائنس، دین اور دنیا کی تعلیم، اس وقت سے مسلمانوں کے ایمان کے اندر کمزوری آنی شروع ہوئی۔ یہ ربیع الاول کی تقریباً آخری رات ہے، ذرا ہم اپنا محاسبہ تو کریں کہ 1342 سال ہو چکے کم و بیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جدا ہوئے ہوئے۔ آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں کہ ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 13 صدیاں گزر گیا، تو میرا اور آپ کا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کس درجے قائم ہے؟ اس کو ذرا اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں تو ہمیں ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ دنیا اور دین کی تعلیم، مذہب، دنیا کا ہر علم سائنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی چیز کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو، اس دین کے علم کے آنے کے بعد اب وہ دین کے تابع رہ کے پڑھا جائے گا تو مسلمان کا ایمان قائم رہے گا۔ اگر دین سے الگ کر کے کسی بھی مضمون کو آپ پڑھیں گے، انسانیت کے لیے جتنا مرضی فائدہ مند ہو، تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا مسلمان کے اوپر کہ وہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دے گا۔ 3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت اسی دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے پہلا نقصان ہمیں اس وقت مجموعی طور پر کیا ہوا، یعنی ہم حقیقت سے اور یقین سے کتنے دور چلے گئے، اپنے نبی کی باتوں کو سچا سمجھنے سے ہم کتنے دور چلے گئے۔ پہلا نقصان تو ہمیں یہ ہوا کہ ہم دنیاوی تعلیم یافتہ آدمی مسلمان جس کا دین سے تعلق نہ ہو اور اس نے خالص دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، کیا وہ دین کے طالب علم کو، دین کے پڑھے ہوئے انسان کو تعلیم کے اعتبار سے اپنے برابر سمجھتا ہے یا کم سمجھتا ہے؟ معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، ملیشیا سے لے کے الجزائر تک، ایک آدمی نے یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی ہے اور ایک مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے، تو جو دنیا دار پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ دین کی سچائی اور حقانیت سے واقف ہے، یہ دین کا علم کس درجے کا علم ہے، اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، کیا یہ میرے زندگی کے سارے شعبوں کو پر حاوی ہے یا صرف مخصوص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، وراثت تک اس کا تعلق ہے؟ تو اگر پہلا مشاہدہ ہماری ایمان کی کمزوری کا یہ ہے کہ اگر ایک دنیاوی ڈگری ہولڈر جس نے خالص دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، معاشرے کے اندر وہ عالم دین کی عزت اس کے دین کے پڑھنے کی وجہ سے تو کرتا ہے، لیکن کیا اس کو اپنے برابر پڑھا لکھا سمجھتا ہے؟ میرا بچہ خالصتاً دنیاوی تعلیم حاصل کر کے MBA کر لیا، اس نے کوئی ڈگری یونیورسٹی کی لے لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا،
وہاں بننے کے بعد کیا اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم ایمان اور یقین کی حد تک کہاں پہنچے بھائی؟ یعنی اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اس وقت میں اور آپ اس دونوں تعلیموں کو الگ الگ سمجھنے کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو 100% سچا مانتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کے نظام کو، کہ آپ مربی بھی ہیں، تربیت کرنے والے بھی ہیں، انسانوں کی تربیت کا نظام لائے ہیں اور انسانوں کو تعلیم دینے کا نظام لائیں، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں انسانیت کا معلم بھی ہوں اور مربی بھی ہوں۔ اب میری تربیت چلے گی، میرے مینرز، میرے ایٹیکیٹس، میرا طرز زندگی چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے اعتبار سے بھی 100% سچا جانتے ہیں اور آپ کی تربیت کو بھی 100% سچا جانتے ہیں، لیکن آج کے دور میں قابل عمل نہیں سمجھتے۔ بات سمجھا سک رہا ہوں؟ یہ میں نے اس کی 2 نشانیاں بتائی نا بھائی۔ اگر وہ تعلیم قابل عمل ہوتی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میری عام زندگی کے اندر قابل عمل ہوتا، مجھے کوئی فائدہ پہنچاتا، تو میں اس کی عزت کرتا کہ نہ کرتا بھائی؟ یہ جو کسی نبی کے علم کے وارث کو جب میں اپنے علم کے مقابلے میں ہلکا سمجھ رہا ہوں تو میں قابل عمل نہیں سمجھ رہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، کہ وہ سارے شعبوں کے اندر وہ کافی ہے آپ کی تعلیمات۔ میں سمجھا سک رہا ہوں کوئی بات کو؟ مرض تو دیکھیے، پہلے مرض تو پہچانی ہے تاکہ ہم اس کا علاج تو کر سکیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو، آپ کے لباس کو، آپ کے رہن سہن کے طریقے کو، میاں بیوی نے کیسے ساتھ رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، والدین نے اولاد کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، میں نے عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، بھئی یہ وہ نظام نہیں چلے گا۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری تو میں تو ایک دن کے لیے بھی معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ تو ہے ہمارے ایمان اور یقین کا درجہ۔ اس سے آگے بڑھیے۔ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اس دنیاوی تعلیم نے ہمیں ایک اور دور جا پھینکا ایمان اور یقین سے۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے سب سے ادنا درجہ شریعت کے اندر کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان، یہ ادنا درجہ، اس سے نیچے کوئی ہے بھائی درجہ؟ اس سے اوپر تو 2 درجے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور اپنے دوسرے بھائی کے لیے اگر اس کو کوئی چیز پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، تو قربانی دو، اپنی چیز کو نہ لو، اپنے بھائی کے لیے دے دو، ایثار کرو۔ یہ آخری درجہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس دنیاوی تعلیم نے ہمیں کتنا دور کر دیا بحیثیت مسلمان کے، کہ اس دنیاوی تعلیم نے مسلمانوں کے ذہن میں مقابلے کا ایک لفظ بٹھا دیا۔ پہلی جماعت سے میرا بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے، دنیاوی مدرسے کی بات کر رہا ہوں، اسکول اور کالج کی، تو اس کے ذہن میں ایک لفظ بٹھایا جاتا ہے کہ تم نے دوسرے مسلمان بچے کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے کے اندر ہار جیت ہوتی ہے یا دوسرے کی پذیرائی ہوتی ہے؟ کمپٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ بچہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے عملی میدان میں مسلمان آتا ہے، نماز بھی اس نے شروع کر دی، داڑھی بھی اس نے رکھ لی، اس نے امامہ بھی پہن لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ جو سوچ اس کی آئی تھی، ڈاکٹر کو اچھا سمجھتا ہے بھائی ہمارے معاشرے میں، وکیل کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی پیشہ ور دوسرے پیشہ ور کو کہتا ہے کہ میں یہ کام اچھا نہیں جانتا، اس سے جا کر کے لے لو۔ تو زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ گیا ہمارا۔ ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے لیے کبھی زبان کا استعمال تو اکثر کرتا ہے اور ہاتھ کا استعمال کم سے کم کرتا ہے۔ تاجروں کے درمیان بھی یہی۔ تو ہم اسلام کے کہاں کھڑے ہیں بحیثیت مسلمان کے معاشرے کے اندر؟ کیا میری زبان اور ہاتھ سے مجھے اتنا یقین ہے کہ میں دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے؟ آگے چلیے۔ پہلا فرض جو مسلمان ہونے کے بعد، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ طریقت، یہ تصوف، یہ خانقاہ اصل میں ہمیں شریعت کی حقیقت سمجھانے کے لیے محنت ہے، محض یہ کوئی لذت اور کیفیت کا سفر نہیں۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ بات سمجھانے کی محنت ہے جس میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس سے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ کوالٹی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ شریعت کی معیار اور کوالٹی بتانے کا یہ ذکر اور نماز ہے، تزکیے کا یہ مطلب ہے۔ اس سے آگے چلیے، سب سے پہلا فرض مسلمان ہونے کے بعد، سب سے پہلا فرض جو مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز تو ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، ابھی نماز تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی، ظہر کا وقت داخل ہوگا تو پہلی نماز فرض ہوگی۔ اب ظہر تک اس کے اوپر پہلی کون سی چیز ہے جو اس کے اوپر شریعت فرض کرتی ہے؟ وہ ہے ستر عورت، اپنے ستر کو چھپانا، کیونکہ کافر جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانکنے کا اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو شریعت نے سب سے پہلا فرض مسلمان کے اوپر یہ عائد کیا، مرد اور عورت کے اوپر، کہ اپنا ستر چھپائے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ، اتنا باریک کپڑا بھی نہ ہو کہ یہ جسم کا حصہ نظر آئے، اتنا چست بھی نہ ہو کہ یہ جسم کا حصہ نظر آئے۔ اور عورت کا ستر عورت کے لیے بھی یہی ہے، اور عورت کا ستر اپنے جسم کو چھپانا مرد کے لیے اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہم اس فریضے کو قبول کر چکے ہیں یا رد کر چکے ہیں؟ کوئی ہمارے ذہن میں ہے کوئی ستر کا کوئی تصور؟ کوئی ہے تصور؟ یہ کتنا بڑا نقصان! صرف ہم نے تعلیم کے جو انسان کی عقل جو ریسرچ کر سکتی تھی، تعلیم جس کو ہم سائنس اور تحقیقی علوم کہتے ہیں، یہ شریعت نے تابع پابند کیے تھے کہ یہ شریعت کے تابع ہو کر کے پڑھیں گے تو انسان مسلمان بھی رہے گا اور اس کا ایمان اور یقین قابو رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، آگے چلیے، کیا میں نماز کو حاکم جو مسجد کا امام ہے، محلے کی مسجد کا امام، وہ اگر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں پورے محلے کے دین کا تو امام ہوں، لیکن امامت کے بعد اس کے دل میں یہ احساس اس کو نہ پیدا ہو جائے کہ اب میں پورے محلے کی دنیا کے تمام معاملات کو حل کرنے کی اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرما دی، وہ نماز کی حقیقت کو نہیں پہنچا۔ جامع مسجد کا امام اگر یہ نہ سمجھے کہ میرے علاقے کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی دنیاوی مسائل کا حل میرے ذریعے ہے، اور مقتدی بھی اس امام کو یہ درجہ نہ دے، تو نہ انہوں نے امامت کا حق سمجھا، حقیقت تک پہنچے کہ مسلمان کا امام کیا ہوتا ہے، نماز پڑھانے والے امام کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ اور اگر طالب علم، دین کا طالب علم، کسی دنیاوی منصب والے کو اپنے سے زیادہ اس کے تعلیم کے روب میں آ کر کے اپنے سے زیادہ اس کو اہمیت دینے لگ جائے، اس نے اپنے علم کو پہچانا نہیں پہچانا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ میں ایک واقعہ سنایا تھا، اس دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حضرت کے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالرؤوف ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت نے ان سے پڑھی ساری کتابیں، ایک مرتبہ حضرت تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے، تو وہ زار و قطار رو رہے تھے تو حضرت نے ان کو پوچھا حضرت کیا ہوا، بیمار ہیں کیا؟ فرمایا نہیں، میں کافر ہو گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ بہت دیر کے بعد ان کی جب رونا بند ہوا تو حضرت نے پوچھا حضرت آپ کیسے کافر ہو گئے؟ فرمایا کہ میں باہر نکلا تھا، حضرت بہت کم نکلتے تھے بازار جانے کے لیے نا، بہت ہی کم، ہفتے میں کبھی ایک آدھ دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اکثر۔ فرمایا میں باہر نکلا تو میری نظر ایک کار کے اوپر پڑی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو نے ساری زندگی دین پڑھ پڑھا کے غربت کے اندر گزاری، کوئی تو بھی کالج وغیرہ کی تعلیم دنیاوی حاصل کر لیتا، آج تیرے پاس بھی یہ کار ہوتی۔ فوراً غیب سے آواز آئی، کیا میں نے تجھے اپنے کلام کا علم دیا ہے، تجھے اس کی کوئی قدر نہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایسا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جس کو اللہ کا کلام پڑھنا اور پڑھانا آ جائے، جس کو اس کے مسائل سمجھنے اور سمجھانے آ جائیں۔ اس سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ اس پر کر ہی نہیں سکتے، اور اس کا ادراک اگر اس کو ہو جائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق مل جائے کسی کو،
کہ وہ ان شریعت کے احکامات کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے، تو اس پر اس سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور ایک اور قید لگا دی، جو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا مطلب کہ اب دنیاوی دین کی جو تعلیم ہے، دین کی تعلیم اور تربیت، اس کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مقابلے میں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت دو بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں، سلطنت روما اور سلطنت فارس۔ بہت مہذب قومیں کہلاتی تھی، بڑی تہذیب یافتہ قومیں کہلاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کو؟ ضلال مبین کہہ رہے ہیں یا ان کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر طالب علم دین کے اوپر یہ حقیقت نہ کھلے کہ میرے نبی نے کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ضلال مبین ہے، وہ گمراہی ہے میرے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور میرے نبی کے کھانے کا طریقہ، میرے نبی کے رہنے کا طریقہ، میرے نبی کے معاملات کا طریقہ کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ ضلال مبین ہے۔ یہ دو حقیقتیں جس پر نہ کھلی اس کو خانقاہ کا، اللہ والوں کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو دین کا علم پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، وہ اگر اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ معزز نہ سمجھے، اپنے دل میں، بے شک لوگ اس کی عزت نہ کریں، لیکن اپنے دل میں وہ طالب علم سمجھے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے کام لے رہے ہیں، ایسا کام دنیا میں کسی اور کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اور نماز کی امامت کرانے والا آدمی، وہ اگر یہ نہ سمجھے کہ مجھے بے شک اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے کیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے سارے دنیاوی امور کا ذمہ بھی اللہ نے میرے دی ہے، میں ان کا اب ان کی پورے محلے کے مسائل، ان کے معاملات، ان کی تعلیم کے اندر جو بھی کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ذمہ دیا ہے، اس منصب کے اوپر مجھے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے وہ محاسبہ جو کرنا ضروری ہے ذکر کے بعد، ذکر سے پہلے، کہ میں یقین کے کس درجے پر کھڑا ہوں، میرا اپنے نبی کی تعلیم اور تربیت کو میں اپنی نظر میں کس درجے دیکھ رہا ہوں۔ دنیا دار کو اپنا محاسبہ بھی اسی روشنی میں کرے کہ وہ اگر عالم دین کو اپنے سے کم پڑھا لکھا سمجھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر قابل عمل نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں چلوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضلال مبین میں سمجھے کہ مجھے ابھی محنت کر کے پہنچنا ہے اس مقام تک جہاں میں اس گمراہی سے نکلوں۔ آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر فتح ہوا تو آپ کے پاس غالباً سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، جو فاتح مصر تھے، اگر نام کی غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجیے گا۔ انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہاں پر تو بڑی بڑی نایاب کتابیں لائبریریوں سے ملی ہیں، مصر کی پرانی تہذیب، جو یہاں کے لوگ تھے، ان کے جو بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے اصلاح کے لیے بڑے بڑے نسخے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے چھاپے، بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا کیا کروں؟ تو دو جملے حضرت نے لکھ کے بھیجے۔ ایک تو فرمایا کہ اگر ان کتابوں کے اندر انسانیت کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے، اور یقیناً ہوگی، تو ہمارے پاس اس سے زیادہ بہتر علم اور تربیت آ چکی ہے، اور اگر اس کے اندر انسانیت کے فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ان کو دریا برد کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ مقام جو حقیقت کھلنے کے بعد اس آیت کا مومن کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو ایمان اور یقین کی محنت کا مطلب یہ ہے، اسی کا نام حقیقت ہے۔ یہ خانقاہوں کا اصل کام، خانقاہ یہ طریقہ بتاتی ہیں کہ شریعت کی، اور اسی کا نام ذائقہ بھی ہے۔ یہ ذوق ان کو پیدا ہو گیا تھا تو انہوں نے یہ جملہ کہا، ان کو اس کی لذت آ گئی تھی کہ یہ نبی کی تعلیم کتنے اونچے درجے کی ہے اور نبی کی تربیت کتنے اونچے درجے کی ہے، کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ہم کیا کرتے تھے، پہلے دوسروں کے ساتھ اور اپنی عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اور اب ہم کیا برتاؤ کرنے لگ گئے۔ تو یہ ان کو نظر آنے لگ گیا اپنی زندگی کے اندر، ان کو اس کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا، اس لیے انہوں نے یہ جملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لیے ذکر کریں،
ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں. کیا نبی کے علم اور تربیت میری نظر میں سب سے اونچی جانے لگ گئی ہے کہ نہیں جانے لگ گئی؟ باطن میں اس کا طریقہ کیا ہے؟ باطن میں جب آپ ذکر کریں گے تو باطن میں اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا ذکر اوپر کی طرف جانے لگ گیا ہے. شروع میں تو آپ کو ذکر محسوس ہوگا اپنے باطن میں، مقام قلب کے اوپر یا کسی لطیفے کے اوپر جو آپ ذکر کر رہے ہیں. باطن میں اس کی شناخت یہ ہے کہ آپ کا خیال اوپر کی طرف خود بخود جانے لگ جائے. آپ کو ایسا لگے کہ ذکر اوپر جا رہا ہے یا آپ خود اوپر جانے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ اب اس کا تعلق اصل کے ساتھ پہنچ گیا ہے، یعنی وہ اپنا سبق پورا کر رہے ہیں آپ اس ذکر کا. تزکیے کا آپ عمل شروع ہو جائے گا، آپ کی صفائی باطن کی شروع ہو جائے گی. اور ظاہر میں کیا دیکھیں؟ ظاہر میں یہ جو میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، ظاہر میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم خلاصہ کہ آپ کی تعلیم اور تربیت کی اہمیت میری سوچ میں کیا ہے. اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں کہ میں ایمان اور یقین کے کس درجے تک پہنچا ہوں. اسی کا نام حقیقت ہے، اسی کا نام ذائقہ ہے، اسی کا نام مٹھاس ہے شریعت کے احکامات. یہ اگر آپ دونوں چیزیں یعنی ظاہر میں اپنا محاسبہ کریں، یہ ذکر کا فائدہ آپ دیکھیں گے اپنے ظاہری اعمال اور سوچ کے ساتھ، اصل سوچ ہے. اور دوسری چیز کہ باطن کے اندر دیکھیں کہ ہر لطیفے کے اوپر آپ کا سبب اوپر کی طرف ذکر اوپر کی طرف پرواز کرنے لگ گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمانے لگ گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.